اور ان کی اللہ کے احکام کو نہ پورا کرنے کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ آیت نمبر 62 کے اندر جو بات ہے یہاں سے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی تھے، والنصارا اور عیسائی تھے، والصابئین اور وہ جو ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے، ان میں من آمنا جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور انہوں نے نیک عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ جو یہودی، عیسائی اور ستاروں کی پوجا کرنے والے لوگ ایمان لے کر کے آئے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، فرمایا کہ اے بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کر دیا، طور پہاڑ تمہارے اوپر آ گئے۔ اب یہ لوگ جو بنی اسرائیل کے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بار بار یہ کہا کہ ہمیں کوئی آسمانی کتاب ملنی چاہیے جس میں احکام ہوں، مسائل ہوں، ہم اس کو سیکھیں، اس کو پڑھیں، تو ہمیں کتاب ملنی چاہیے۔ تو بار بار وہ یہ خواہش کرتے رہے اور ضد کرتے رہے کہ ہمیں کتاب ملنی چاہیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے تورات دے دی، اب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ پہلے ضد کر رہے تھے ہمیں آسمانی کتاب ملنی چاہیے، جب اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی تو اب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ یہاں پہ وہ بات یاد کروا رہا ہے کہ یاد کرو جب تم سے وعدہ لیا گیا تھا۔ وہ وعدہ کیا تھا کہ جب یہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی آسمانی کتاب ملے تو موسیٰ علیہ السلام بارہا انہیں کہتے تھے کہ اگر مل جائے گی تو مانو گے نا؟ تو کہتے ہیں جی بالکل بالکل مانیں گے، تسلیم کریں گے، ہمارا وعدہ ہے آپ سے، ہم مانیں گے۔ تو بارہا جب وہ اس چیز کا اظہار کرتے تھے کہ ہمیں آسمانی کتاب چاہیے تو بارہا موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے بھی منو گے بھی، اگر مل جائے تو تسلیم کرو گے نا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے حال کو دیکھ لیا ہوا تھا کہ کئی بار وعدے کیے ہیں، کئی بار وعدے توڑے ہیں، ہر بار نافرمانی کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، تو وعدہ دیتے تھے ہاں بالکل ہم مانیں گے۔ اللہ وہ وعدہ یاد کروا رہا ہے، وہ یاد کرو اس وعدے کو۔ اور پھر جب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو جبریل امین نے کوہ طور کو اٹھا لیا اور اٹھا کے ہوا میں ان کے اوپر معلق کر دیا۔ مندے ہو کہ سٹا توڑے ہوتے پہاڑ ہے۔ یہ ایسے نافرمان کہ ہر بار انکار، ہر بار انکار اور نافرمانی۔ تو جبریل امین نے کوہ طور کو اٹھا لیا اور ایسے ہوا کے اندر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب مانو تورات کو، نہیں تو پھر آیا پہاڑ تمہارے اوپر اور کچلے گا تمہیں۔ تو بعض لوگ یہ اس بات کو لے کے کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ تعالیٰ زبردستی منوا رہا ہے، ڈرا کے اور دھمکا کے اللہ منا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جس قدر خواہشات کا اظہار کیا، اللہ نے ان کو پورا کیا، اور پھر کوئی نہ مانے۔ اب دیکھیں نا، ہم اپنی اگر ایک مثال کے طور پہ اپنی حالت کو دیکھیں
کسی کا وہ بچہ ہو وہ خواہشات کرتا ہو، باپ اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہو، یا ماں اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہو، اور جب اس کو کوئی بات کہی جائے اور وہ نہ ماننے پر غصہ تو آتا ہے، کہ زیادہ غصہ آتا ہے کہ اس نے جو مانگا میں نے اس کو دیا، اور اب جب بات ماننے کی باری آئی ہے تو اب یہ انکار کر رہا ہے، تو پھر غصہ زیادہ آتا ہے۔ تو انہوں نے جب انکار کیا تو پھر پہاڑ جبریل امین نے اٹھا لی کہ منو مننا پے گا، نہیں تو پہاڑ آیا تھوڑے اتنے تو انہوں کچھ لے گا۔ تو بہرحال انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اگر پہاڑ سے بچنا چاہتے ہو تو پھر جو میں نے تم کو دیا ہے نا اس کو مضبوطی سے پکڑو، جو میں نے عطا کیا ہے اس کو تھام لو مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا، اور اس میں جو لکھا ہے اس کو یاد کرو، پڑھو اس کو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، ما فیہ جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے مان لے اسے، پہاڑ پیچھے کرو، مان لے۔ تو پہاڑ وہ جو عذاب آنا تھا وہ روک دیا گیا، اور وہ پہاڑ نہیں پھینکا، اللہ تعالیٰ نے پھر معاف کر دیا۔ تو ثم تولیتم من بعد ذلک، دوبارہ پھر گئے، پھر مکر گئے، اللہ سے وعدے کر کے، موسیٰ علیہ السلام سے وعدے کر کے، قرآن کہتا ہے پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، تو فرمایا اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اللہ کی رحمت تم پہ نہ ہوتی تو تم یقینی طور پہ خسارے والے ہوتے، تمہارا تو بیڑا گرک ہو جانا تھا، تم نے تباہ و برباد ہو جانا تھا۔ اب یہاں فضل سے مراد وہی ہے کہ جو پہاڑ آنے کے بعد، اٹھانے کے بعد پھر واپس رکھ دیا گیا، معافی دے دی، تو یہ فضل ہی ہے نا۔ اللہ کا عذاب آ کر کے جب واپس لوٹ جائے تو یہ اللہ کا فضل اور کرم ہی ہے نا، کہ اللہ نہ سزا دے، آخری وقتوں میں بھی اللہ معاف کر دے، تو اس سے بڑا اللہ کا فضل اور کرم کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا کرم اگر نہ ہوتا تو فرمایا تم لوگ تو خسارہ پانے والے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اب آپ نے پچھلے درس میں سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ ہفتے کو تم لوگوں نے عبادت کرنی ہے، ایام عبادت کے لیے مختص اللہ نے کر دیے، جیسے کہ یہودیوں کو ہفتہ دیا گیا عبادت کے لیے، عیسائیوں کو اتوار دیا گیا، مسلمانوں کو جمعے کا دن عطا فرمایا گیا، سید الایام، جیسے یہ امت سردار ہے اس کو دن بھی سرداری عطا کیا گیا۔ تو ان کو منع کیا گیا تھا کہ تم لوگوں نے ہفتے کو عبادت کرنی ہے۔ اب یہاں کے جو لوگ تھے ان کا مشغلہ جو زیادہ تھا یا کاروباری نظام تھا وہ مچھیرے تھے زیادہ، مچھلیاں پکڑنا، انہیں بیچنا، یہ ان کا کاروبار تھا۔ تو ان کو منع کر دیا کہ آپ نے ہفتے کو مچھلی نہیں پکڑنی، عبادت کرنی۔ انہوں نے چال بازی کھیلنا شروع کر دی کہ سمندر کے کنارے پر جمعے والے دن انہوں نے وہاں پہ کھڈے نکال لینے، اور آزمائش یہ تھی کہ ہفتے کو مچھلی پکڑنا منع کیا تھا، اور ہفتے والے دن مچھلی بہت زیادہ آتی، اور ان کے دیکھ کے منہ میں پانی آتا کہ پورے ہفتے جنی مچھلی نہیں آتی جنی ہفتے والے دن آتی۔ تو انہوں نے سکیم بنائی کہ جمعے والے دن کھڈے نکال لیے کنارے پر، اور اس میں سے نالیاں بنا دی، سمندر سے کنارے سے کھڈے میں نالیاں بنا دی۔ ہفتے کو جب مچھلیاں زیادہ آتی تو وہ کسی چیز کے ساتھ مچھلیوں کو دھکیلتے اس کھڈے میں، نالی میں سے۔ اب جب پانی جا رہا ہوگا تو مچھلی تو ظاہر بات جائے گی، تو وہ کھڈے میں مچھلیاں اکٹھی ہو جاتی، تو اتوار والے دن پکڑ لیتے۔ تو جب منع کیا جاتا کہتے دیکھو جی ہم تو ہفتے کو نہیں پکڑتے، ہفتے کو منع ہے نا، تو ہم ہفتے کو نہیں پکڑتے، ہم تو اتوار کو پکڑتے ہیں۔ تو فرمایا یہ جو تم چال کھیلتے ہو یہ تو ہفتے کو جب اندر بھیج دیا تو اس کا مطلب وہ ہفتے کو ہی پکڑی گئی۔
تو مفسرین نے لکھا کہ تقریباً یہ کوئی 40 یا 70 سال تک یہ حرکت کرتے رہے، باز نہیں آئے۔ پھر جب حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ نبوت آیا اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا، تو داؤد علیہ السلام نے ان کو سختی سے منع کیا کہ تم اس حرکت سے باز آ جاؤ، جو تم کر رہے ہو یہ غلط۔ تو یہ وہی چال کہ دیکھو جی ہم کون سا ہفتے کو پکڑتے ہیں، ہم تو اتوار کو پکڑتے ہیں۔ اب 3 قسم کے گروہ بن گئے، ایک وہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے، اور ایک وہ جو نہیں پکڑتے تھے لیکن ان کو منع بھی نہیں کرتے تھے، اور ایک وہ لوگ جو پکڑتے بھی نہیں تھے اور ان پکڑنے والوں کو منع بھی کرتے تھے کہ رک جاؤ یہ غلط ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ تم نے نہیں کرنی۔ تو جب داؤد علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا اور انہوں نے منع کیا تو یہ باز نہیں آئے، تو پھر داؤد علیہ السلام نے ان کو بد دعا دی۔ تو اللہ تعالیٰ وہ یہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ فرمایا کہ بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے، اس بات کا تمہیں پتہ ہے کہ الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قردۃ خاسئین، تو تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے ہفتہ کے دن کے بارے میں نافرمانی کی، سرکشی کی، فقلنا لهم، تو ان کو کہہ دیا گیا کہ کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم ہو جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ جو ان کے نوجوان تھے ان کو بندر بنا دیا گیا، اور جو ان کے بوڑھے تھے بعض تفاسیر کے مطابق ان کو خنزیر بنا دیا گیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب بھی اللہ کا عذاب آتا ہے تو 3 دن کے بعد وہ بندہ مر جاتا ہے، یعنی کہ جس پر اللہ کا عذاب آیا ہو، شکل بدلی ہو یا کسی بھی انداز میں عذاب ہو، تو وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتا، اس کی زندگی 3 دن ہی ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ جو بندر بنے تھے بنی اسرائیل کو لوگ، تو یہ جو آج بندر ہیں یہ وہی نسل چلتی آ رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ جتنے بندر بنے تھے یا خنزیر بنے تھے وہ مر گئے تھے، ان میں سے کوئی نہیں بچا، ان کی نسل نہیں چلی۔ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، جیسے باقی مخلوقات ہیں، بندر بھی ایک مخلوق ہے۔ تو یہ کہنا کہ ان کی یہ نسل ہے یا یہ کہنا کہ تب ہی بندر بنے تھے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب بندر پہلے موجود تھے تو ان کو بندر بنایا گیا نا، تو یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ ان بندروں کا اس بنی اسرائیل کے جو بندر بنے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بعض لوگ اس سے بھی عجیب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جتنے انسان ہیں نا یہ سارے بندر ہی ہوتے تھے، پہلے بندر ہی ہوتے تھے، پھر آہستہ آہستہ یہ انسان بن گئے۔ تو یہ بھی ایک فضول سی ان کی اپنی منطق ہے، شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے۔ بندر ایک علیحدہ مخلوق ہے، ٹھیک ہے، اس کی خد و خال یا ان کی عادات انسانوں سے ملتی جلتی ہیں۔ ہاں یہ بھی ہے کہ بعض انسان ضرور بندروں جیسے ہوتے ہیں، بندروں جیسی ان کی حرکتیں ہوتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بندر سے انسان بنا ہے، وہ ایک علیحدہ مخلوق ہے، انسان ایک علیحدہ مخلوق ہے۔ تو وہ 3 دن تک ان پر جب وہ عذاب آیا وہ بندر بن گئے، اور یہ 2 گروہ پر عذاب آ گیا، ایک وہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے اور ایک وہ جو منع نہیں کرتے تھے۔ جو منع بھی کرتے تھے اور پکڑتے نہیں تھے صرف وہ لوگ بچے تھے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ برائی کو دیکھ کر کے اس کو روکے نہیں اور لوگوں کو منع نہیں کرے، تو پھر جب پکڑ آتی ہے تو وہ بھی اس پکڑ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو کام ہے وہ جاری رکھنا چاہیے، کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے، لیکن ہمیں اگر کہیں غلطی دیکھیں، کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کو منع کرنا چاہیے، روکنا چاہیے کہ بھائی یہ عمل کرنے والا ہے اور یہ عمل کرنے والا نہیں ہے۔ آنکھیں بند کر لینا یا کہنا ہے پاجی جتھے کوئی لگا ٹھیک لگا ہے۔ آج کل یہ بھی جملہ دنیا بڑا بولتی ہے، مولوی صاحب چھڈو کی تسی ایویں بس لوگوں کو ڈراندے رہتے ہو، جتھے کوئی لگا ٹھیک لگا ہے۔ تو میں کہا پھر ٹھیک ہے، جتھے کوئی لگا ٹھیک لگا ہے۔ کوئی بندہ مجھے کہے جی اور رات میری چوری ہو گئی، تو میں نے آکھا پاجی میں ویکھیا سی رات چھت تے بیٹھا سا جدو چور آیا، تو کہے جی تو رولا کیوں نہیں پایا؟ تو میں کہا جتھے کوئی لگا ٹھیک لگا ہے۔ چوری کرن تے لگا تو چور ٹھیک لگا ہے، اگر ڈاکو ڈاکا مارن تے لگا تو ٹھیک لگا ہے، اگر زانی زنا کر رہے ہیں تو انہوں کرن دیو ٹھیک لگا ہے، اگر شرابی شراب پی رہے ہیں تو پھر انہوں پین دیو ٹھیک لگا ہے۔ اس کا مطلب تو پھر یہی ہے نا کہ جتھے کوئی لگا پھر ٹھیک لگا ہے۔ کوئی کہے جی وہ میری بیٹی گزر رہی تھی تو فلاں بندے نے میری بیٹی کو چھیڑا ہے تو تسی منع کیوں نہیں کیتا؟ تو میں کہا پھر بھائی جتھے کوئی لگا تو ٹھیک لگا ہے۔ اگر وہ تیری بیٹی کو چھیڑ ہے تو پھر وہ ٹھیک لگا ہے،
اگر دین کے معاملے میں یہ بات ہے تو پھر ہر معاملے میں یہی بات ہونی چاہیے کہ جتنے کوئی لگا ہے ٹھیک لگا ہے، نہیں، جتنے کو لگا ہے ٹھیک نہیں لگا، جو شریعت کے مطابق ہے، جو صحیح راستے پہ لگا ہے وہ ٹھیک لگا ہے، اور جو الٹ چل رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، کوئی غلطی کر رہا ہے تو وہ ٹھیک نہیں لگا، اس کو منع کرے، اس کو روکے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، اس کو اپنے زور بازو سے روکے، اس کا ہاتھ پکڑے، اس کو روکے، اور اگر زور بازو سے وہ نہیں رکتا تو، یا آپ ہمت نہیں رکھتے اس کو روکنے کی، تو پھر اس کو اپنی زبان سے روکیں، اور اگر آپ زبان سے بھی نہیں روک سکتے، اتنی ہمت ہی نہیں ہے آپ کے اندر کہ آپ ڈر رہے ہیں کہ اس کو روکوں گا تو یہ مارے گا مجھے پکڑ کے، زبان سے بھی آپ روکنے کی ہمت نہیں رکھتے، تو فرمایا پھر کم از کم اس کو اپنے دل میں برا جانے کہ یہ غلط کر رہا ہے۔ اور فرمایا یہ جو دل میں برا جاننا ہے، تیسری قسم ہے، یہ ایمان کی کمزور ترین نشانی ہے، کمزور نشانی ہے، یہ قوی نشانی نہیں ہے۔ قوی نشانی یہ ہے کہ بندہ زور بازو سے روکے، کو غلط کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے تو اس کو زور بازو سے روکے، تو یہ ایمان کی مضبوط ترین نشانی ہے۔ اور دل میں برا جاننا یہ کمزور ترین نشانی ہے۔ لیکن اگر جو آج ہماری حالت ہو گئی ہے کہ دیکھ کے بھی ہم دل میں بھی برا نہیں جانتے، تو دل میں برا جاننا تو کمزور ترین نشانی ہے، تو کسی کو گناہ کرتے دل میں بھی برا نہ جاننا تو پھر تو یہ بے ایمانی کی نشانی ہے، یہ تو پھر دل میں ایمان نہ ہونے کی نشانی ہے کہ بندے کے دل میں ذرہ برابر ایمان نہیں ہے کہ اس کے سامنے دین کی اور شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، گناہ کیا جا رہا ہے اور دین اسلام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور بندہ دل میں بھی برا نہ جانے تو اس کا مطلب ہے پھر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ ایک ذرہ برابر بھی ایمان دل میں موجود ہو تو وہ انسان شریعت کے خلاف کرتے ہوئے عمل کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی وہ بات یہاں پہ بتائی ہے کہ ہم نے پھر ان کو بندر بنا دیا، دھتکارے ہوئے بندر، ذلیل بندر ان کو بنا دیا، پھر روتے رہے، وہ 3 دن تک تو روتے رہے کہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ ان کی عقل ٹھیک تھی، یہ نہیں کہ وہ بندر بننے کے بعد ان کی عقل جانوروں والی ہو گئی تھی، نہیں، عقل ٹھیک تھی ان کی سوچ بچار، دیکھنا سننا وہ ٹھیک تھا، ان کو سمجھ آ رہی تھی ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن ان کی قوت گویائی اللہ نے چھین لی تھی، وہ بول نہیں سکتے تھے اب، لیکن سمجھتے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ عذاب آیا۔ بندے کو محسوس ہوگا تو تبھی عذاب کا احساس ہوگا نا کہ عذاب آیا ہے۔ تو روتے رہے 3 دن تک، یہ روتے رہے، جو خنزیر بنے تھے اور جو بندر بنے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو موت دے دی، یہ مر گئے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ تو فرمایا ہم نے اس بستی کا یعنی کہ یہ واقعہ اس لیے بیان کیا ہے کہ آگے اور پیچھے رہنے والے یعنی کہ جو لوگ ہیں اور اس سے آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ فرمایا ہم اس لیے یہ بات کر رہے ہیں، یہ ذکر یہ تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ عبرت لو حاصل کرو، کہ جس طرح انہوں نے نافرمانی کی ہے تو اللہ کا عذاب آ گیا، تو آج کوئی اور بھی کرے گا تو عذاب ان پہ بھی آ سکتا ہے، عبرت حاصل کرو۔ اور پورے قرآن مجید فرقان حمید میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں امتوں کے عذاب، تو وہ اسی لیے ہیں کہ ہم عبرت حاصل کریں، ہمارے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا ہے۔ تو آج ہمیں بھی عبرت لینی چاہیے۔ یہ دیکھو نا اللہ کا یہ کم احسان ہے ہم پر کہ پہلی قومیں ایک ایک گناہ کرتی تھی تو ان پر عذاب آ جاتا، لیکن آج ہم پر عذاب نہیں آ رہا، آج کوئی بندر نہیں بن رہا، آج کوئی خنزیر نہیں بن رہا، آج ہم پہ آگ کی بارش نہیں ہو رہی، آج پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی، آج ہم پہ ٹڈیوں کی بارش نہیں کی جا رہی، آج ہمیں زمین میں دھنسایا نہیں جا رہا، آج ہمارے اوپر پہاڑ کو پھینکا نہیں جا رہا، آج ہماری بستیوں کو اور محلوں کو اٹھا کر کے اوپر سے نیچے نہیں پھینکا جا رہا۔ گناہ تو ہم بھی سب کر رہے ہیں، لیکن کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ فرمایا میرے رب العالمین میری امت پر اس دنیا میں اتنے عذاب نہ بھیجنا، ان کا مواخذہ آخرت والے دن ہی کرنا۔ تو آج حضور کی دعا سے ہم بچے ہوئے ہیں، وگرنہ جتنے گناہ ہم کر رہے ہیں کمی ہم نے بھی نہیں چھوڑی ہے، کسر نہیں چھوڑی، لیکن اللہ ہم پر نہیں عذاب بھیج رہا، تو یہ اللہ کا احسان ہے، ہمیں توبہ کی مہلت زیادہ دے دی۔ ان امتوں کو اتنی توبہ کی مہلت نہیں ملتی تھی، ہمیں قیامت تک کے لیے توبہ کی مہلت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو ہمیں فکر کرنی چاہیے
ان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے کہ کہیں آج بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کیونکہ جو اللہ تب عذاب دینے پر قادر تھا وہ اللہ آج بھی عذاب دینے پر قادر ہے۔ جس نے تب عذاب دیے وہ اللہ آج بھی ہمیں عذاب دے سکتا ہے۔ تو فرمایا اس لیے ہم نے یہ واقعہ، یہ قصہ تم لوگوں کو سنایا ہے تاکہ عبرت بن جائے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور تم لوگ نصیحت لے کر کے پرہیزگار بن جاؤ، نصیحت لینے والے بن جاؤ۔ اب آگے ایک بڑا دلچسپ اور پر لطف ایک واقعہ جو بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ ایک گائے ذبح کرو۔ اب گائے ذبح کروائی، کیوں کروائی؟ ایک قتل ہو گیا اور قتل کرنے والا بھتیجا ہے اور ہونے والا چاچا ہے، امیر زادہ ہے، مال و دولت والا ہے، اس کے پاس بڑی دولت ہے، بڑا مال ہے، تو اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور نیت اس کی تھی کہ میں چچا کی بیٹی سے شادی بھی کر لوں اور اس کا مال بھی ذرا ہڑپ کر لوں۔ تو قتل کر کے اپنے چاچے کو اٹھایا اور محلے دوسرے میں جو دشمنوں کا محلہ تھا ادھر پھینک آیا، اور آ کے اس نے شور شرابہ کرنا شروع کر دیا، ہائے میرے چاچے نے مار دیتا، دشمنوں نے میرے چاچے نے مار دیتا، شور شرابہ، اور ہمیں ان لوگوں سے بدلہ لے کے دیا جائے۔ اور بدلہ اس نے کیا لینا تھا؟ نیت اس کی یہی تھی کہ میں پیسہ لوں گا، مال لوں گا، دولت لوں گا، فدیے کے اعتبار میں، اگر قتل کر دیا تو فدیہ دے ہمیں۔ اب وہ لوگ بڑے پریشان تھے کہ ہم نے تو قتل نہیں کیا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ آپ اللہ سے کہیں کہ کوئی راہ نکل آئے اور ہمیں قاتل مل جائے، وگرنہ یہ تو قتل ہمارے اوپر ڈال رہا ہے، ہم تو قاتل نہیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رب العالمین کا فیصلہ کرنا ہے تو اب حل کوئی نکال لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے بولو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ اب کیوں گائے ذبح کروائی گئی؟ کیونکہ پیچھے یہ اس کو معبود بنا کے آئے تھے، پیچھے پڑ چکے ہیں کہ بچڑے کو معبود بنایا تھا انہوں نے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو گائے ذبح کریں اگر قتل لینا ہے تو اب وہ گائے کا بھی کیا عجب اور پر لطف واقعہ ہے کہ گائے ایک ایسے بندے کی تھی کہ جو نیک اور صالح انسان تھا، اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، تو اس نے گائے کے اوپر لکھ دیا کہ یا رب العالمین اس گائے کو میں تیرے حوالے کرتا ہوں، اور جب میرا بچہ یہ بڑا ہوگا تو یہ گائے جو ہے میرے بچے کے فائدے کے لیے ہو۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی اس گائے کو اللہ کے حوالے کر کے اس کو جنگل میں چھوڑ دیا اور اللہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گائے کی حفاظت کی، یعنی کہ اللہ کے حوالے کوئی چیز کر دی جائے تو پھر اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ جنگل میں پھر رہی ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، کوئی درندہ، کوئی شیر، کوئی چیتا اس کو حملے کا شکار نہیں بناتا۔ اب یہ بندہ فوت ہو گیا، بچہ جب بڑا ہوا تو اس کی ماں بھی بہت نیک تھی، اور نیک ماؤں کے بچے نیک ہی ہوتے ہیں، یا میں یوں کہوں کہ اگر بچوں کو ماں دودھ پلاتے ہوئے قرآن پڑھے تو پھر بچے بھی امام بخاری بنتے ہیں، اور اگر مائیں ٹک ٹاک دیکھتے ہوئے اور سوشل میڈیا کی فلمیں دیکھتے ہوئے بچے کو دودھ پلائے تو بچہ بھی بڑا ہو کے ماں باپ کو پھر ذلیل ہی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ماں کا بڑا رول ہوتا ہے بچوں کی پرورش میں اور ان کے نیک ہونے میں۔ تو یہ بچہ بھی بڑا نیک نکلا، تو جب یہ جوان ہوا تو ماں نے کہا کہ تم ایسا کرو، جنگل میں تمہارے باپ نے تمہارے لیے گائے چھوڑی ہے تو اس کی یہ نشانی ہے، تو تم وہاں جاؤ اور اللہ کرے کہ تمہیں مل جائے، اللہ سے دعا کرنا۔ وہ بچہ جو نوجوان ہوا وہ جنگل میں گیا، اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا رب العالمین میرے باپ نے جو گائے چھوڑی ہے وہ مجھے مل جائے۔ تو وہاں جا کر کے اللہ کی قسم دے کر کے اس نے گائے کو آواز ماری، اور وہ جو اس کی گائے تھی وہ فوراً اس کے پاس آ گئی۔ کیسی کرنی ہے اللہ کی! اللہ والے اگر جانوروں کو بھی آوازیں مارے تو سمجھ وہ بھی جاتے ہیں۔ تو آواز ماری تو وہ گائے فوراً پاس آ گئی۔ تو ماں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اس کو مارکیٹ میں لے جاؤ، اس کو 3 درہم میں بیچ دو۔ اب یہ نوجوان لے کر کے چلا گیا، تو اس وقت میں گائے کی قیمت 3 درہم ہی تھی، تو یہ آسانی سے بک جانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس فرشتے نے آ کے کہا کہ میں تمہیں 6 درہم دوں گا،
لیکن اس کی ایک شرط ہے. ماں نے جب بھیجا تھا تو کہا تھا کہ 3 درہم میں بیچنا، لیکن جب گاہک لگ جائے تو پہلے مجھ سے اجازت لینا پھر بیچنا. اب یہ فرما بردار تھا والدہ کا. تو فرشتے نے کہا کہ انسانی شکل میں اس نے کہا کہ میں تمہیں 6 درہم دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ماں کی اجازت کے بغیر دوں گا. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا اجازت سے 3 میں ہی دے دوں گا، اگر 6 دینے ہیں تو پہلے اجازت لوں گا. تو یہ نوجوان واپس آ گیا، ماں کو سارا واقعہ سنایا کہ ماں یہ 6 درہم مل رہے ہیں، اجازت ہو تو بیچ دوں. تو والدہ نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، ویسے قیمت 3 ہے، اگر کوئی 6 دے رہے تو ٹھیک ہے تم بیچ دو، لیکن اگر جب گاہک لگ جائے تو مجھ سے پھر اجازت لینا، اجازت کے بغیر نہ بیچنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ پھر چلا گیا. وہ فرشتہ پھر آ گیا. اس نے کہا کہ 6 درہم. اس نے کہا نہیں، اس بار 12 درہم دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ماں کی اجازت کے بغیر. والدہ سے اجازت نہیں لینی، پر تمہیں 12 درہم دوں گا. تو یہ پھر واپس آ گیا. اس نے کہا نہیں دوں گا والدہ کی اجازت کے بغیر. ماں کو سارا واقعہ سنایا. اللہ والی تھی، وہ سمجھ گئی. اس نے کہا یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ اللہ کا فرشتہ ہے جو تیری آزمائش کر رہا ہے. اب تو جا اور اس سے مل اور اسے پوچھ کہ کیا میں اس کو بیچوں یا نہ بیچوں. وہ سمجھ گئی نا کہ اس میں کوئی حکمت ہے کہ 3 درہم کی گائے ہے اور وہ 6 اور 6 سے پھر 12 اور پھر شرط رکھی جا رہی ہے کہ والدہ کی اجازت نہیں لینی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آزمائش ہو رہی ہے. تو کہا اب جا کے تم اس سے یہ پوچھو کہ میں گائے بیچوں یا نہ بیچوں. تو وہ نوجوان گیا اور اس نے کہا کہ میں گائے بیچوں کہ نہ بیچوں. تو اس نے کہا کہ تم ابھی نہ بیچو، بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تمہارے پاس آئیں گے تو ان کو بیچنا. اس نے کہا کیا قیمت لوں ان سے؟ تو کہا کہ انہیں کہنا کہ یہ جتنی گائے ہے اس کی کھال بھر کر کے مجھے سونا چاندی چاہیے. کھال بھر سونا. کہاں 3 درہم اور کہاں کھال بھر سونا. پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں درہموں کے بن جائیں گے. سبحان اللہ. تو یہاں پہ یہ تیاری ہو رہی ہے، گائے تیار کی جا رہی ہے، اور وہاں پہ گائے کے خریدار تیار کیے جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے ذبح کرو. تو انہوں نے کہا قالوا اتتخذنا ہزوا. موسیٰ ہم سے مذاق کرتے ہو؟ کہاں قتل، کہاں مقتول اور کہاں گائے. اب نارمل دیکھا جائے تو بات بنتی تو نہیں ہے کہ ڈھونڈنا قتل ہے تو ذبح گائے کروائی جا رہی ہے. تو کہا موسیٰ ہم سے مذاق کرتے ہو؟ تو فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، میں مذاق کرنے کی جگہ پر اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ تم سے مذاق کروں. نبی مذاق نہیں کرتے. یعنی کہ اس آیہ مبارکہ کے مطابق جو لوگ بے جا مذاق کرتے ہیں تو وہ قرآن کے مطابق جاہلین ہیں، جہلا ہیں، جاہلین میں سے ہیں. ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے بلا وجہ مذاق کرنا. ہاں مزاح کرنا اور بات ہے، خوش طبعی کرنا اور بات ہے، لیکن مذاق وہ ہوتا ہے کہ جس بات سے کسی کی دل آزاری ہو، جس کو دل کو تکلیف پہنچے، ٹھیس پہنچے، ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے. مزاح اور چیز ہے، دل لگی کرنا، خوش طبعی کرنا. کہ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ 2-3 واقعات بڑے معروف آپ بھی علماء سے سنتے رہتے. صرف اشارہ کرتا ہوں کہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. اندھیرا تھا، لائٹ نہیں جل رہی تھی، کھجوریں پڑی ہوئی تھیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تناول فرما رہے تھے اور جو اس کی گٹلیاں تھیں وہ مولا علی کے سامنے رکھتے گئے، مولا علی کے سامنے رکھتے. تو جب لائٹ جلائی گئی تو دیکھا کہ ساری کی ساری گٹلیاں مولا علی کے سامنے پڑی ہیں، حضور کے سامنے نہیں پڑی. تو فرمایا علی کیسی بات ہے، ساری کھجوریں تم بھی کھا گئے ہو؟ تو مولا علی نے فرمایا حضور چلے میں تو کھا گیا ہوں، آپ گٹلیوں کے سمیت ہی کھا گئے ہیں. چلے میں نے تو زیادہ کھائی ہیں پر آپ کے سامنے گٹلی نہیں پڑی تو آپ گٹلیوں کے سمیت ہی کھا گئے ہیں. تو یہ ہے مزاح، خوش طبعی، یہ جائز ہے، اس میں دل آزاری نہیں ہے. وہ جیسے کوئی بندہ آیا حضور کے پاس تو کہنے لگا حضور مجھے ایک اونٹ چاہیے تاکہ میں کاروبار کروں، سامان لے کر آؤں، لاد کے لایا کروں. تو حضور نے فرمایا کہ اونٹ کیا میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا. وہ کہنے لگا حضور اونٹ کا بچہ کب بڑا ہوگا، جوان ہوگا، کب میں
سامان لاؤں گا تو مجھے تو اونٹ چاہیے تاکہ میں سامان لے کر کے آؤں. تو آپ نے فرمایا کہ اونٹ کا بچہ دوں گا. تو یہ جب پریشان ہونے لگا تو حضور نے فرمایا میرے صحابی کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ہر اونٹ اپنی ماں کا بچہ ہی تو ہوتا ہے. کسی نہ کسی کا تو بچہ ہوتا ہے نا. ہر اونٹ اپنی ماں کا بچہ ہوتا ہے. تو جو اونٹ جوان ہوگا تو وہ بھی اپنی ماں کا بچہ ہی نا. یا وہ بوڑھی اماں آئی تھی حضور کے پاس تو کہا حضور کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ نے فرمایا اماں تو نے جنت کوئی نہیں جانا. تو جنت میں نہیں جائے گی. تو وہ پریشان ہوگی حضور نماز پڑھتی ہوں، زکوٰۃ خیرات بھی کرتی ہوں، تسبیحات بھی کرتی ہوں، بڑا کچھ کرتی ہوں، نہیں جاؤں گی جنت. حضور نے فرمایا وہ نہیں جائے گی. تو وہ پریشان ہو گئی. تو حضور نے فرمایا اماں کیا کر رہی ہے، کیوں پریشان ہوتی ہے؟ جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے، ہر بوڑھا جوان ہو کر کے جنت میں جائے گا، اور تو بھی جوان ہو کے جنت میں جائے گی. اس حالت میں نہیں جائے گی یہ بوڑھی ہے. تو یہ مزاح ہے، خوش طبی ہے، تو یہ جائز ہے. لیکن ایسا مذاق کرنا جس سے کسی کی دل آزاری ہو، اس کو تکلیف ہو، وہ پریشان ہو، تو ایسے مذاق جو ہے وہ جو ہلا کرتے ہیں، تو ایسے مذاق نہیں کرنے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ تمہارے ساتھ مذاق کروں. میں مذاق نہیں کر رہا، میں کچھ جاہلوں میں سے تھوڑی ہونا چاہتا ہوں کہ مذاق کروں تمہارے ساتھ. یہ تو جو ہلا کا کام ہے. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ. تو وہ بولے اپنے رب سے پھر دعا کریں کہ وہ ہمیں پھر بتائے گائے کیسی ہونی چاہیے. اب حکم تھا گائے ذبح کرو، کوئی بھی پکڑتے ذبح کرتے مسئلہ حل ہو جانا تھا. لیکن یہ زیادہ سوال کرنے لگے، اور بندہ جب زیادہ سوال کرتا ہے نا پھر پھنس بھی زیادہ ہی جاتا ہے. زیادہ سوال کرنے والا بندہ ہمیشہ پھنستا ہے. تو وہ کہنے لگے اپنے رب سے دعا کرو کہ موسیٰ پھر ہمیں وہ بتائے کہ کیسی گائے ہونی چاہیے. تو فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر. اللہ کہہ رہا ہے کہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ ہی بچی ہو، درمیانی عمر میں جوان گائے ہونی چاہیے. اوان بین ذالک، درمیانی اس کی عمر ہونی چاہیے دونوں کے بیچ. ففعلوا ما تؤمرون، تو جیسے تمہیں کہا جا رہا ہے چپ کر کے کرو. اللہ یہاں پہ سختی سے کہہ رہا ہے کہ ففعلوا ما تؤمرون، جو تمہیں کہا جا رہا ہے بس کر دو. تو اب یہاں بھی تھا جب حکم ہو گیا تو گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے، لیکن نہیں باز آئے. پیڑی عادت پہ بہتے سوال کرن دی اور دل نہیں مندہ. تو قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، کہنے لگے موسیٰ اپنے رب سے پوچھو کہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. کالی چٹی پیلی نیلی پھاڑو تو ذبح کرو، لیکن نہیں، رنگ کیسا ہونا چاہیے. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاء. فرمایا موسیٰ ان سے کہو کہ زرد رنگ کی ہونی چاہیے. پیلا رنگ ہو پر گہرا زرد رنگ ہوتا ہے، پیلے رنگ کو جب ڈارک کر دیا جائے تو وہ زرد ہو جاتا ہے. تو فرمایا زرد رنگ کی ہونی چاہیے، گہرا پیلا رنگ ہونا چاہیے. تو اگر فرمایا فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ، ایسا رنگ ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کرتے، بڑی پیاری لگے دیکھنے والوں کو. تو پھر وہ بولے قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، اپنے رب سے کہیں کہ وہ ہمیں بتائے صاف صاف کہ گاں ہونی کہ ہونی چاہیے. اب اللہ بتا تو رہا ہے تمہیں، اور کیسے بتائے؟ بتا تو دیے کہ جوان ہو، زرد رنگ کی ہو، پھر کہتے ہیں نہیں اللہ نے پوچھو کہ جی ہونی چاہیے. فرمایا کیا کہنے لگے آگے؟ یہ آگے اس کی حجت کیا بیان کرتے ہیں. ان البقرہ تشابہ علینا، ملتی جلتی گائیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کون سی ذبح کریں. اللہ سے کو وہ کیسی ہونی چاہیے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اس لیے بچ گئے کہ انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا تھا، اس لیے بچ گئے. اور اگر انشاءاللہ نہ کہتے نا تو ان کو ساری زندگی گائے نہیں ملنی تھی. صرف ان کی بچت اس لیے ہوئی، اتنی ہیل و حجت کرنے کے بعد، اتنے سوال کرنے کے بعد گائے اس لیے ملی ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا تھا، وگرنہ ان کو ساری زندگی گائے نہیں ملنی تھی. فرمایا قال انه يقول انها بقرۃ لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث. فرمایا اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک گائے ایسی ہو کہ جس نے کبھی کھیتی نہ کی ہو، خدمت نہیں اس سے لی گئی ہو، اس کو زمین کاٹنے کے لیے جویا نہ کبھی گیا ہو،
کبھی اس نے پانی نہ کھیتی کو لگایا ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی داغ دبا نہ ہو، ایک رنگ ہونا چاہیے، زرد اس کا رنگ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہتے ہیں ہون حق لے کے آیا۔ اب حجت ختم ہو گئی نا ساری، کوئی سوال رہا نہیں باقی، تو کہتے ہیں موسیٰ اب آپ حق لے کر کے آئے، یہ جو اب باتیں پوری ہو گئی ہیں، اب حق ہو گئے، اب نکلے تلاش کرنے کے لیے، اب گائے نہیں مل رہی، اب شرطیں پوری ہوں تو گائے ملے۔ تو اللہ نے تو پھر اس یتیم سے وعدہ بھی کر لیا ہوا ہے کہ گائے تیری بکے گی، وگرنہ عام گائے پکڑتے ذبح کرتے وہیں پہ مسئلہ حل ہو جانا تھا۔ اب یہ نکلے، گائے نہیں مل رہی، چلتے 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 جب وہاں پہ پہنچے تو وہ گائے ساری شرائط پر پوری اتر رہی ہے، تو کہا جی کتنے کی گائے؟ انہوں نے کہا جی گائے کی کھال بھر کے سونا اور چاندی لینا ہے، ویسے نہیں ملے گی۔ اب اور پریشانی ہوگی، اتنی مہنگی گائے؟ اس نے کہا اتنے کی بیچنی ہے، لینی ہے تو لو، نہیں تو میں جا رہا ہوں۔ اب مل ہی نہیں رہی تھی، کوئی اور گائے تھی ہی نہیں، تو ملتی کہاں پر؟ اللہ کی حکمت ہے۔ میں نے پہلے کئی بار کہا کہ پری پلان نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، تو وہ بیچنی اس کی گاڑی تھی اور کوئی گائے تھی ہی نہیں، اور بکنی اس کی گائے تھی، تو وہ کہا کہ لینی ہے تو لو پہی، دیتے جاؤ، میں تو اتنی قیمت لینی، کھال بھر کر کے سونا اور چاندی لینے۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ضمانت دی کہ ٹھیک ہے یہ پیسے دیں گے تمہیں، اب گائے دے دو۔ تو اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر گائے دے دی۔ فذبحوها، تو انہوں نے پھر گائے کو ذبح کیا۔ فرمایا وما کادوا یفعلون، پر کرنا نہیں سی چاہتے، نیت ان کی کوئی نہیں تھی، انہوں نے ذبح کوئی نہیں کرنی تھی لیکن کر دی، مجبوراً پھنس گئے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے۔ یہ پھر وہ واقعہ جو میں نے پیچھے بیان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دہرا رہا ہے کہ یہ جب تم نے قتل کیا تھا تو پھر تم ایک دوسرے پہ ڈالنے لگ گئے تھے، تہمت لگانے لگے، اس نے قتل کیا، اس نے قتل کیا۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، تو فرمایا یہ وہ چیزیں تھیں جو ظاہر کرنی تھی پر تم لوگوں نے چھپا لی۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ان سے کہا کہ اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا لو اور اس مقتول کو لگاؤ، جو قتل کیا گیا ہے اس کو ٹکڑا مارو۔ تو جب وہ ٹکڑا مارا تو وہ زندہ ہو گیا، وہ شخص جو قتل ہوا تھا اس کو جب گائے کا گوشت کا ٹکڑا مارا تو وہ زندہ ہو گیا۔ تو پوچھا تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جناب میرا سرانے بیٹھا بہت رونے ہے نا، ہی نہیں مارے ہیں۔ اکثر زیادہ رونے والے سچے نہیں ہوتے، اکثر رونے والے خود ہی قاتل ہوتے ہیں اور زیادہ شور اس لیے کرتے کہ بچ جائے۔ اور بھائی یہ جو رو رہا ہے نا میرے سر کے پاس بیٹھا، کیوں قتل کیا ہے؟ میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا اور میری دولت کو کھانا چاہتا تھا، ہڑپ کرنا چاہتا تھا، تو اس نے قتل کیا۔ یہ بات کہ وہ بندہ پھر مر گیا، وہیں پہ دوبارہ ڈھیر ہو گیا اور وہ گر گیا۔ فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، تم دیکھ رہے ہو جیسے اس کو میں نے زندہ کیا ہے، فرمایا ایسے ہی تمہیں زندہ کروں گا، قیامت کے روز بھی تم ایسے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، فرمایا اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اللہ تمہیں دکھاتا ہے کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، میں قادر ہوں ان ساری چیزوں کے اوپر۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تمہیں عقل آ جائے، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ حقیقت ہے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تمام جو چیزیں ہیں، واقعات ہیں، وہ اس لیے بیان کرتا ہے کہ امت محمدیہ اس سے نصیحت حاصل کرے اور اس سے نصیحت لے کر کے اپنی آخرت کی تیاری کرے، اور جن نافرمانیوں پر اللہ کے عذاب آئے ہیں یہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73 تک آج ہم نے سبق پڑھا ہے، انشاءاللہ کل اس سے آگے پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔